نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی وہ چھوٹی صورت جس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، اس کے عظیم فوائد اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے مسائل کا حل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ محترم سامعین، آپ اس کو غور سے سنیں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ تو سورۃ الاخلاص یہ قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے۔ توحید کا وہ پیغام جو اسلام کا ترہ امتیاز ہے، اس صورت میں پوری رعنائی سے جلوہ گر ہے۔ اس مختصر ترین صورت میں توحید الہی سے متعلق وہ تمام حقائق اور عقائد ذکر کر دیے گئے ہیں جو اسلام اور کفر، توحید اور شرک، دین محمدی اور ادیان باطلہ کے درمیان حد فاصل کھینچتی ہے۔ اسی وجہ سے اس صورت کا دوسرا نام سورۃ التوحید بھی ہے۔ بخاری شریف اور کتب حدیث میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ سورۃ الاخلاص کی ایک بار تلاوت کرنا قرآن کریم کی 1/3 حصے کے تلاوت کے برابر ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے سورۃ الاخلاص کی کہ اگر آپ آج کل انتہائی لوگ زیادہ مصروف ہیں تو اس مصروفیت کے اندر رہتے ہوئے اگر صرف اور صرف آپ 1 منٹ بھی اس سورۃ الاخلاص کو دیں گے تو انشاءاللہ 1/3 حصے کی تلاوت آپ کر لیں گے۔ اب اس کے فضائل کیا ہیں؟ ایک صحابی کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ صاحب نماز میں اور کوئی سورت نہیں پڑھتے، صرف سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، اس لیے میں ہر نماز میں پڑھتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، یہ انتہائی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورۃ الاخلاص سے محبت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جواب میں فرمایا، اس سورت کی محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ تو محترم بھائیو، اسی ایک سورت کی بنا پر ایک صحابی کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، آپ اس کو سنا کریں اور آپ اس کو پڑھا کریں تاکہ آپ بھی جنت کے حقدار بن سکیں۔ اس کی تلاوت 1/3 قرآن کریم کی تلاوت کے برابر ہونے اور اس کی محبت کی وجہ سے جنت یقینی ہونے کی وجہ سے شاید یہی ہو کہ اس صورت میں توحید کا مضمون نہایت اعلیٰ پیرائے میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ قرآن کریم کا 1/3 حصہ توحید کے بیان پر مشتمل ہے اور بقیہ 2/3 قرآن کریم دیگر مضامین اور عنوانات سے عبارت ہے۔ اس لیے اس کی تلاوت اس موضوع کی تلاوت ہے جو قرآن کریم کا 1/3 حصہ ہے۔ اب آگے آپ کا جو مشکل سے مشکل اور بڑے سے بڑا مسئلہ اگر ہو، اللہ نہ کرے کہ کسی پر مسائل میں گرا ہوا ہو اور وہ حل نہ ہوتا ہو، تو آپ اس قرآن کریم کی اس صورت کی وجہ سے، اس صورت کے برکت کی وجہ سے آپ انشاءاللہ وہ آپ کا اٹک شدہ مسئلہ حل ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی کام اٹک گیا ہو اور حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، یا کوئی بڑی مصیبت آ پڑی ہے اور ٹلنے کا نام نہیں لیتی، تو 21 دن تک سورۃ الاخلاص عشاء کے بعد ایک بار پڑھیں اور آخر میں یہ کلمات کہیں، اللہم انی اسألک یا احد یا فرد یا صمد یا من لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اسألک بحق اسمائک العظام وانبیائک الکرام ان تسخر لی خدام هذه العظیمة عبدك عبد الرحمن وعبدك عبد الصمد وعبدك عبد الواحد يكونون لي عونا على قضاء حوائجي العجل العجل الوحى الوحى الساعة الساعة بارك الله فيكم وعليكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم۔ الوحا سے پہلے دعا ہے جو رب کریم سے مانگی جاتی ہے، اور الوحا سے آخر تک
آپ اس صورت کے موکلات کو مخاطب کریں گے۔ اس کا فائدہ 21 دن عمل کر لینے کے بعد ہفتے میں ایک بار اگر اسے دہراتے رہیں تو آپ کے کام خود بخود حل ہوتے جائیں گے اور صورت کے موکلات آپ کی خدمت کی بجا آوری پر معمور رہیں گے۔ اگر ہفتہ وار عمل برقرار نہ رکھ سکیں تو آئندہ جب کبھی ضرورت پڑے جمعے کے دن سے شروع کر کے جمعرات کے دن تک عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی 7 دن کا عمل آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔